عزیز طلباء السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان میں ہم بات کریں گے تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 1857 سے 1940 تک، پھر ہم اس 1940 کے اندر ہم مختصراً یہ بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک پاکستان کا آغاز کیسے ہوا، کیا کیا جو مسائل تھے وہ درپیش آئے۔ تو تحریک پاکستان کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے پاکستان موومنٹ کی، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بر صغیر میں آمد تھی، اس سے پہلے مسلمان تاجر اور تبلیغ کرنے والے آتے رہے، لیکن باضابطہ طور پہ جب محمد بن قاسم نے 1712 میں دیبل جو کراچی کے پاس پورٹ تھی، وہاں پہ اس کا راجہ ہندو راجہ دہر کو جب جو ہے شکست دی، تو اس کے بعد سندھ فتح ہوتا گیا، اور محمد بن قاسم کی فتوحات اور اس کے حسن سلوک کی وجہ سے بر صغیر میں جو ہے وہ اسلام کا پھیلاؤ ہوا۔ پھر عرب تاجر اور تبلیغ اور پھر جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے ایفرٹ کی، تو بر صغیر میں جو مسلمانوں کی آمد تھی وہ 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کہ جو مسلم حکومت کا بر صغیر میں جو زوال تھا وہ کب ہوا۔ 1707 میں جب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جو مسلم حکومت تھی اس کو زوال آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس دوران جو تحریکیں چلتی تھیں ان میں جو اسلامی تاریخ تھی اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک مجدد اور مسئلے جو تھا وہ بر صغیر میں آئے، اور انہوں نے اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز کیا۔ پھر اسی وجہ سے جو تحریک مجاہدین کی ابتدا ہوئی، علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولادیں اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے، ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے، جن کو شہید آف بالا کوٹ بھی کہتے ہیں۔ تو سید احمد شہید جو تھے وہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان میں سے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلح جد و جہد کی۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کا سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی جو کمپنی قائم کی، اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ نواب سراج الدولہ کی جو شہادت تھی 1757 میں 1757 میں بنگال کے جو نواب سراج الدولہ تھے انہوں نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے یہ بڑی مشہور جنگ ہے، جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کے ایک اور نقصان ہوا جس میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ ٹیپو سلطان 1799 میں میسور کے جو حکمران تھے ان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جامِ شہادت نوش کرنا پڑا، اور انہی کا مشہور مقولہ ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی طرح سید احمد شہید 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے ساتھی سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں گگان ناران جاتے ہوئے پاکستان میں بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ان کی شہادت کے بعد ناکام ہو گئی۔ اسی طرح بڑی اہم فرائضی تحریک ہے، تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے، اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحقیق کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت کی تلقین تھا۔ اسی طرح جب 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی جو معاملات تھے اور ان کو بہتر کرنے کی جو کوشش تھی وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی، اور مسلمانوں کو نقصان۔ یہ پس منظر تھا تحریک پاکستان کا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تحریک علی گڑھ، سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلو کہ یہ تحریک علی گڑھ کیسے شروع ہوئی، اس کے جو فاؤنڈر فادر یعنی بانی تھے وہ کون تھے؟ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے،
آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، اور آج تک یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو تحریک علی گڑھ کا جو سماجی پہلو ہے، اس میں سب سے پہلے تحریک علی گڑھ کی بنیاد جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برِ صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا، تو مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا اور تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد میں جو اہم ترین مقاصد تھے، اس میں سر سید احمد خان کی طرف سے شروع کی گئی تحریک علی گڑھ میں حکومت یعنی انگریزوں کی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا تھا۔ مسلمانوں نے برِ صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا تھا۔ تیسرا، مسلمانوں نے برِ صغیر کو سیاست سے باز رکھنا تھا۔ یہ سماجی پہلو تھے تحریک علی گڑھ کے۔ اسی طرح تحریک علی گڑھ کے تعلیمی پہلو میں سب سے پہلے مدرسہ مراد آباد جو اسکول تھا، مراد آباد میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ 1859 یعنی 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ پھر آپ نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ 1863 میں آپ نے غازی پور بھی ہندوستان میں ایک جگہ ہے، ایک شہر، وہاں پہ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح MAO اسکول جو 1875 میں علی گڑھ میں MAO اسکول قائم کیا گیا، علی گڑھ بھی جگہ ہے۔ اسی طرح MAO ہائی اسکول جو ہائی اسکول کا درجہ یعنی کہ جو کالج بنا دیا گیا، وہ 1877 میں 1877 میں MAO کالج بن گیا۔ پھر یہ ترقی کرتے کرتے 1920 میں MAO کالج جو تھا اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور جو 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا جتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا اسی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ یہ بہت بڑی خدمت تھی سر سید احمد خان کی تحریک پاکستان کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے انہوں نے تحریک علی گڑھ نے جو تعلیمی پہلو تھا اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو باشعور کیا۔ تحریک علی گڑھ کا سیاسی پہلو، سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات میں جو سب سے اہم خدمت ہے وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی تھا۔ یہ سر سید احمد خان کی بڑی اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا تھا، تاکہ انگریزوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ مسلمان جو تھے وہ صرف 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں اکیلے شریک کار نہیں تھے بلکہ ہندو بھی تھے، اور مسلمانوں کو کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی۔ تو جو ہے جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ مسلمانوں نے برِ صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی۔ آپ نے سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی، ڈیوڈ ہیوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو آپ نے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم یافتہ اور باشعور ہوں، ورنہ ہندو جو ہیں مسلمانوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اور اس طریقے سے مسلمان مزید جو ہے غلامی میں گر جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنے کی ایک وجہ مسلمانوں کو تعلیم کی تاکید تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا، مسلمان پہلے تعلیم حاصل کر لیں پھر سیاست میں حصہ لیں۔ بڑا جو ہے دور اندیشانہ فیصلہ تھا اور ایک بڑی صائب جو مشورہ تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سر سید مسلمانوں کا جداگانہ تشخص میں ان کی علیحدہ پہچان، سیپریٹ آئیڈینٹی، سیپریٹ جو تھا مسلمانوں کی پہچان تھی، اس کو چاہتے تھے کہ جداگانہ تشخص برقرار رہے۔ تو یہی وجہ کہ سر سید احمد خان نے جو تحریک شروع کی تھی اور ان کی وفات کے بعد بھی جو ہے قومی خدمات کا کام اس تحریک نے جاری رکھا، اور سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے
مسلمانوں کو ایک لڑی میں پڑو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی اور بعد میں بھی اس کا بے شمار فائدہ ہوا۔ تو عزیز طلباء، تقسیم بنگال، اس کا پس منظر یہ ہے کہ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی یعنی معاشیات، کاروبار، حقوق، پیسہ، ان کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں لارڈ کرزن ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، 1905 میں ہندوستان کا جو وائسرائے تھا، وائسرائے جو حاکم تھا، وائسرائے کے اوپر وزیر امور ہند لندن میں بیٹھتا تھا اور اس طرح وہ برطانوی وزیر اعظم کو جواب دیتا۔ تو وائسرائے جو پورا انتظامی اور سیاسی معاملات برصغیر کا دیکھتا تھا تو وہ لارڈ کرزن تھا۔ اس کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی، لہذا تقسیم بنگال کے نتیجے میں جو 2 صوبے بنے، ایک حصہ مشرقی بنگال اور دوسرا حصہ مغربی بنگال کہلایا۔ اس تقسیم بنگال کے جو اثرات مرتب ہوئے، ان میں تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر بے شمار اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا۔ ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ ہندو ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجاداری اور بالادستی ختم ہو جائے۔ تقسیم بنگال پر جو رد عمل تھا، ہندوؤں نے تقسیم بنگال ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تقسیم بنگال کی وجہ سے کانگریس اور ہندوؤں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی، نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی۔ تمام جو امپورٹڈ یا فورن جو تھا مصنوعات تھیں، غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کر دیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی، انگریزوں کو ٹیکس نہیں دیتے تھے، اور پھر تشدد پر بھی اتر آئے۔ ہندوؤں نے بڑی چلاکی سے یہ تقسیم بنگال تھی جس کا سراسر فائدہ مسلمانوں کو تھا، اور سر سید احمد خان کی وہ بات کہ مسلمان جو ہیں ہندو مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، تو یہ اس طرح ثابت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تو تقسیم بنگال کی منسوخی کے بعد پیدا ہونے والے حالات کو دیکھتے ہوئے ہر کار انگریز نے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی کہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی اور 6 سال بعد جو ہے 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ اس کو دوبارہ جو ہے یونائٹڈ یعنی کہ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کو دوبارہ بنگال بنا دیا گیا، جس کی منسوخی سے مسلمانوں کو بہت سخت صدمہ پہنچا کیونکہ مسلمانوں کے معاشی اور اقتصادی جو حالات بہتر ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو پورا ایک صوبہ مشرقی بنگال پورا مل چکا تھا، تو وہ دوبارہ چھین لیا گیا۔ تو عزیز طلباء، شملہ وفد بڑا اہم ہے۔ یہ شملہ وفد 1906 میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ مسلمانوں کو کانفیڈنس پیدا ہوا 1905 میں جب تقسیم بنگال ہوئی، تو مسلمان 1 اکتوبر 1906 کو، یہ ذرا یاد رکھیے گا عزیز طلباء، 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا۔ اس وقت جو 1906 میں وائسرائے ہند تھا وہ لارڈ منٹو تھا، سے شملہ میں ملا۔ شملہ ایک پہاڑی جگہ ہے، انڈیا میں ہے، کوہ ہمالیہ کے اندر، بڑی خوبصورت جگہ ہے انڈیا میں آج بھی۔ شملہ میں ملا جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے پازیٹیو آنسر یعنی مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی اسی وجہ سے دے دیا گیا تھا۔ تو یہ چونکہ ہم مختصراً اس کے حوالے سے بات کریں، ڈیٹیل بات نہیں کریں، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے۔ تو فی الحال امتحانی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مختصراً چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ کا قیام، مسلم لیگ کا جو قیام تھا عزیز طلباء 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش کا شہر آج کل بنگلہ دیش کا دارالحکومت کہلاتا ہے،
اس وقت جو بنگال میں جو شہر تھا ڈھاکہ، وہاں پہ جو ہے جب مسلمانوں کو شملہ وفد کی جو کامیابی ہوئی تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان جو ہیں 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اب اس مسلم لیگ کے قیام کے جو موٹیوز تھے، امپورٹنٹ محرکات تھے، وہ کیا تھے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ تقسیم بنگال 1905 میں جو مسلمانوں کے سراسر فائدے میں تھا، اور ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی، اور ہندوؤں کا جو رد عمل مسلمانوں نے دیکھا تو وہ یہ بات سمجھ سکے کہ مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ ہندو جو ہے کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس جو آل انڈیا کانگریس تھی، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات، معاشی مفادات اور سیاسی حقوق کی تحفظ نہیں کر سکتی، لہذا مسلمانوں نے پھر اس کو بھی مد نظر رکھا۔ اس کے بعد جو انگریزوں کا رویہ تھا وہ ہندوؤں کی طرف زیادہ تھا، اور پھر بعد میں جب 1906 میں شملہ وفد کے اندر مسلمانوں کو جو مثبت جواب دیا لارڈ منٹو نے، تو انگریزوں کا یہ رویہ بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ مسلمانوں کا احساس محرومی ختم کرنے کی ایک پوری کوشش تھی، اور مسلمانوں کو جو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جاتا تھا وہ اس سے بھی وہ کم ہوا۔ تو جو مشترکہ سیاسی سوچ تھی، ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو گٹھ جوڑ کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملے گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا۔ تو جب 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے آبجیکٹیوز یعنی مقاصد بھی رکھے گئے۔ تو مسلم لیگ کے جو قیام کے مقاصد تھے ان میں نمبر 1 مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، یعنی کہ برطانوی حکومت کو یہ بات بتانا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اور مسلمان کسی صورت بھی آپ کو جو ہے آپ کے مفادات کو اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں مسلمانوں کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو بھی دور کرنا تھا۔ دوسرا مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور مسلمان کے سیاسی مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا یا دیگر مطالبات۔ اسی طرح تیسرا جو تھا مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے جو اوپر بتائے ہیں ان کو نقصان پہنچائے بغیر برے صغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات قائم کرنا بھی جو مسلم لیگ کے قیام تھا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی، ہندو تھی، ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ کو سٹرونگ کرنا۔ تو عزیز طلبہ، منٹو مارلے اصلاحات، ریفارمز آف منٹو مارلے 1909 یعنی 1909، یہاں پہ بھی بنیادی بات وہی تھی کہ جو 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے، تو اور ان حالات کی نزاکت کو باندھتے ہوئے وزیر ہند جو تھا مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ یعنی کہ منٹو جو تھا جو گورنر جنرل تھا، وائسرائے تھا، جبکہ جو وزیر ہند تھا مسٹر مارلے تھا انگلینڈ میں، ان دونوں نے مل کر جو اصلاحات نافذ کی بنائیں وہ تھی، ان کو تاریخ میں منٹو مارلے اصلاحات کہتے ہیں۔ 1909 میں انڈین کونسل ایکٹ کے نام سے یہ 1909 میں ان کو رائج کیا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسل ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے اور ایم سی کیوز میں بھی۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ منٹو مارلے کی جو اصلاحات تھیں اس میں سب سے اہم مرکز اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع، یعنی کہ جو قومی اسمبلی جس کو آج کل کہہ سکتے ہیں ہم قانون ساز اسمبلی، صوبائی اسمبلی، تو منٹو مارلے نے اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جو بڑا اچھا کام تھا کہ پہلے جو ممبر تھے ان کی تعداد تھوڑی تھی، بعد میں اس کا اضافہ کر دیا گیا۔ دوسرا سب سے اہم کام جداگانہ طریقے انتخاب کی منظوری تھی۔ اس طرح جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری، اس کا بڑا فائدہ تھا مسلمانوں کو، کیونکہ جداگانہ انتخابات میں مسلمانوں کو علیحدہ تشخص دے دیا گیا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندے تھے، ہندوؤں کے اپنے نمائندے تھے، اور دیگر جتنی بھی جو اقوام تھی ان کے اپنے
ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کو جو تھا وہ تو یہ بڑی کامیابی تھی کہ سیپریٹ الیکٹرول کا درجہ حاصل ہو گیا مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا۔ تو مسلم لیگ نے جداگانہ طریقے انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی، اور یہ بڑی کامیابی تھی کیونکہ مسلمانوں نے اپنی علیحدہ سیاسی شناخت کو منوا لیا تھا۔ تو اصلاحات میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ شملہ وفد کے ممبران مسلمان جو 3 سال قبل جو 1906 میں ملے تھے اس کا بھی ان اصلاحات میں ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا۔